بہت شکریہ سنا. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا وہ یہی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کراچی والوں کو نظر نہیں آتا, اتنی ترقی ہو گئی, اتنا اچھا ہو گیا سارا کام. لیکن یہ جو گلوبل انڈیکسز ہیں, یہ اکانومسٹ جو ایک مشہور ادارہ ہے وہ اس کو کرتا ہے, EIU اکنامک انٹیلیجنس یونٹ. وہ 173 شہروں کا یہ لیتے رہتے ہیں ڈیٹا. اب ہمیں تو یہ امید کرنی چاہیے تھی کہ ہم 170 پہ ہیں تو شاید 169 168 پہ آ جائیں گے. کچھ نہ کچھ بہتری آتی رہی ہوگی تو دنیا کو بھی نظر آئے گی. کیوں ہم اگر جو ہم دعوے ہم سنتے ہیں لیکن دنیا کو نظر نہیں آیا. اب بڑی مزے کی بات ہے, میں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر. میں نے اس میں یہ کہا کہ دیکھیں جس ملک کا جو آپ کا معاشی ہب ہے اس کا یہ حال ہو کہ دنیا اس کو رہائش کے قابل نہیں سمجھتی, تو اس ملک کے اندر آپ انویسٹمنٹ کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہم سب کو بہت شوق ہے کہ پاکستان میں آئے, کوشش بھی بہت سی کوشش بھی کر رہی ہیں مختلف ہماری حکومت کے ادارے, لیکن نہیں ہو رہا. جس شہر کا معاشی ہب کا یہ حال ہو وہاں پہ کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ دوسرے بھی ایشوز ہیں ٹیکسیشن وغیرہ کے. اب میں نے جب یہ کیا تو مجھے اس کے اوپر کافی رسپانس آیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کراچی تو پھر بھی 173 پہ آ گیا ہے, باقی تو کوئی شہر پاکستان کا آیا بھی نہیں. بات میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, میں نے کہا دیکھو بھائی کہ 173 انہوں نے صرف سلیکٹ کیے ہیں 196 ممالک میں سے. ہاں تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا, باقی سے شہروں کو نہیں کیا. اچھا میں نے پھر اس کو ڈال دیا AI کے اوپر. AI سے میں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم لاہور کو اور اسلام آباد کو بھی اس ڈال دیتے ہم انڈیکس پہ تو وہ کہاں پہ آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کراچی 170 پہ ہے, لاہور کم سے کم اس سے 50 وہ رینک بہتر آتا ہے, 120 سے 110 پہ آتا ہے, اور اسلام آباد کراچی سے کوئی 80 تقریباً 80-90% بہتر آتا ہے, یہ 100 کے اندر آتا ہے, 90 95 100 پہ آتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ AI نے کہا کہ جی یہ جو اس کی انفراسٹرکچر ہے, ادھر کا ایجوکیشن ہے, ادھر کا ہیلتھ ہے, ادھر کی سیکیورٹی ہے, ادھر کی انوائرمنٹ ہے, تو یہ یہاں پہ آتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا ہم تو کراچی تو پھر بھی آ گیا, یہ تو وہ بھی نہیں آئے. اب اس طرح لوگوں کو جو ہے نا ایک جس کو احساس نہ کرنا, کہتے ہیں نا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, کہ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم پیچھے ہیں, لیکن اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے چلے آئیں گے. لیکن اگر یہ ہو ہم کہیں گے نہیں سب ٹھیک ہے, سب سے خطرناک جملہ ہے. I agree with that point. لیکن میں ذرا تھوڑا سا احاطہ کرنا چاہتی ہوں ڈھاکر صاحب ان الزامات کا جو کہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں اٹھائے ہیں, ایک طرح سے وہ سوالات بھی ہیں. سوالات کہہ لیں آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کے آسپیکٹ میں ضرور بات کروں گی اس حوالے سے, لیکن IMF ایک حقیقت ہے اس ملک کی. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس پہ اتنا قرض ہو جاتا ہے. سو آپ کی اکانومی جو ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF کے بغیر تو نہیں چل رہی, اور اس کے نام پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اصلاحات لانے کی بات ہو رہی ہے وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ, اس لیے ہم نے جو اگر میرے آپ آرٹیکل میں دیکھیں تو 31 سال پہلے جا کے ہم نے اس کا ویو لینے کی کوشش کی ہے. 30 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے؟ 90s میں. 1990 تک یہ پوزیشن تھی کہ چائنا, ویتنام, بھارت, بنگلہ دیش, ان سب کا ایون چائنا فی کس آمدنی پاکستان سے کم تھی. آپ تاریخ 1990 تک فی کس آمدنی ان تمام ممالک کی ہم سے کم تھی. ویتنام جیسا بہت ہم سے آگے نکل گیا. یہ ہم وہاں پہ تھے جب ہمارا ویتنام بنگلہ دیش سے زیادہ ایکسپورٹ تھا, بھارت کے بھی 1/8 ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اور دنیا میں ایکسپورٹ میں ہماری اچھی پوزیشن تھی. ہمارا جو ورکر تھا اس کی پروڈکٹیوٹی ان تمام ممالک سے بہتر تھی, چائنا کے علاوہ. چائنا کی بہتر تھی لیکن باقی ان سے بہتر تھی. اب یہ 30 سال کے اندر آپ سفر دیکھیں تو تنزلی مسلسل ہے, مسلسل ہم نیچے آتے رہے اور یہ سب ممالک مسلسل اوپر جاتے رہے. اب یہ سفر جو ہے نا یہ بڑا دکھ دیتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کو. تو اسی کے اوپر پھر میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا کہ آپ تھوڑا سا تو ہم بیٹھ کے دیکھیں نا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں, کیوں ہم اتنا پیچھے جا رہے ہیں مسلسل, اور وہ کیسے مسلسل اوپر جا رہے ہیں. تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ایکسپورٹس تھی, اپنے جو اکانومی تھی, جو آپ کے پاس ادارے تھے, ان سب کو ایک ایک کر کے آپ نے خراب کیا. اس میں پھر میں نے مختلف اداروں کی مثال دی ہے. فار ایگزامپل وابڈا کی مثال دی. اب وابڈا ایک شاندار ادارہ تھا, پاکستان کا بہت مضبوط ادارہ تھا, فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھا, دنیا میں کہیں بھی جاتا تھا اس کو لون مل جاتا تھا, بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا تھا. اس نے بنگلہ ڈیم, تربیلا ڈیم, بہت سارے بیراجز وغیرہ. تو اس کے پاس ایک بڑا ایکسپیرینس تھا, بڑا فائنینشیل مسل تھا. پورے پاکستان کے اندر اس وقت
2/3 آپ کی جو بجلی تھی سستی ترین ہائیڈل بجلی تھی، ہاں صاف بالکل ستھری بجلی تھی، آپ کی مہنگی بجلی نہیں تھی، آپ اس پہ چل رہے تھے. آپ کو اچانک ہی ورلڈ بینک وغیرہ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے بڑا خراب ادارہ ہے، اس کو ختم کرو. آپ نے ختم کر دیا، ڈسبینڈ کر دیا، آپ نے ڈسکوز بنا دیا. اب ڈسکوز وغیرہ کا جو اشر ہے، جو آپ کا سرکولر ڈیٹ جی کا جی اشر ہے، تو اس پورا ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پھر 20 سال تک کوئی ڈیم نہیں بنا پاکستان میں. اسٹل وی آر اب ویٹنگ ہم فار سے دیٹ. واٹر اسکیئرس ہو رہے ہیں، پانی کے ایشوز ہو رہے ہیں صوبوں کے درمیان. تو یہ سب جو معاملات ہیں نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم نے اور ان میں کیا فرق رہا ہے. وہی میں نے اس پہ بات کی کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. یہ ہم کہیں گے جی سب اچھا ہے، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں جی، ہمارا تو بڑا IMF نے آج تعریف کر دی، آج ہماری ورلڈ بینک تعریف کر دی. ان لیکن اس اداروں سے وقت مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے یونس ڈھاکر صاحب، لیکن میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اب تو جو بگاڑ تھا، جو ادارے تھے جن کی نجکاریاں کرنی تھیں، پہلے تو ہمارے یہاں یہی بڑا مسئلہ رہا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ اپنے آپ میں ایک ڈیبیٹ رہی. پھر جو پرائیویٹ ہو گئی اس میں کتنے نقصان تھے، پھر جو نیشنل تھیں انہوں نے کیا خسارے اٹھا رکھے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر آج کی اکانومی کے اندر کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی موسٹ ہے ہمارے اندر ابھی بھی کہ ہم ورلڈ بینک اور IMF سے پیچھا چھڑا سکیں یا نہیں؟ بالکل ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایز اے نیشن کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آلرائٹ. اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھے ہر سال اپنی گاڑی چینج کرنی ہے، نیا ماڈل چاہیے، آپ کائنڈلی گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹی کم کریں. یہ ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹیاں کم کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں، موبائل فون امپورٹ کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کا ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اکانومی کے اوپر پریشر آ رہا ہے. آپ تھوڑا سا اپنی اکانومی کو سنبھالیں. یہ جب آپ ہر سال اتنا اپنے اوپر وہ جو امپورٹس کا اتنا بل بنا لیتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں.